کہ عیسیٰ علیہ السلام 40 برس، ایک روایت کے مطابق 35 برس اور دوسری روایت کے مطابق 40 برس کے اندر چوتھے آسمان تک پہنچے ہیں۔ رسول اللہ کے اپنے ایمان کی طرف اشارہ یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو 35 یا 40 برس کے اندر چوتھے آسمان کی طرف پہنچے ہیں۔ مجھ محمد کا کمال تو دیکھو اور میرا یقین تو دیکھو، وہ مکے کی رات، وہ معراج کی 27ویں شب کہ میں ہانی کے گھر سے چلا حرم میں، حرم سے میں بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں سے مکان و لا مکان، مکان و لا مکان سے اوپر عرش اور عرش سے اوپر اللہ تعالیٰ کے علم کے پردے، اس کے حلم کے پردے، پھر قدم کے پردے، پھر وجوب کے پردے، پھر 70,000 پردوں کو میں نے کراس کیا اور ہر پردے کے بعد 70,000 پردے تھے، یہاں تک کہ میں اپنے رب کے سامنے یوں آیا کہ میرے رب نے مجھے اپنے قریب کیا، اور جب قریب کیا تو اپنے رب کے ہاتھوں کی ٹھنڈک کو میں نے اپنی آنکھوں میں محسوس کرنا شروع کر دیا تھا، اور جب میں واپس آیا تو جس دروازے کو کھول کر گیا تھا اس کی کنڈی ہل رہی تھی، جس پانی سے میں نے وضو کیا تھا وہ پانی چل رہا تھا، جس بستر سے میں اٹھا تھا وہ بستر ابھی بھی گرم تھا۔ ایک رات کے اندر 70,000 سال میں اپنے رب کے پاس گزار کے ایک رات کے اندر واپس آیا ہوں۔ وہ عیسیٰ کا یقین تھا جو 40 برس کے اندر چوتھے آسمان تک پہنچا، یہ مجھ محمد کا یقین ہے کہ ایک رات کے اندر اپنے گھر سے چلا رب کے پاس اور رب سے میں واپس آیا ہوں۔ لہن اتنا لگا، دقیق اتنے لگے کہ ایک لمحہ گزرا تھا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں ذرا تصور کی آنکھوں سے دیکھو اور پھر سوچو کہ چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، چلے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے آسمان کے پور تک پہنچے۔ نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ یہ ہے مجھ محمد کے یقین اور ان کا کمال۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یقین، آپ کا ایمان اصل ایمان ہے، اور آپ کے ایمان کے سامنے انبیاء، اولیاء، رسل، صلحاء، صدقاء، شہداء جتنے بھی کائنات میں ایمان والے ہیں ان تمام کے ایمان کو جمع کیا جائے تو مجھ محمد کے ایمان سے پھر بھی کم ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ تمام کائنات مل کر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہے، اسی میں انبیاء بھی ہیں، اسی میں رسول بھی ہیں، اسی میں تمام اولیاء بھی شامل ہیں، یہ تمام کے تمام مل کر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ کائنات کی عبادت سے افضل ہے۔ ساری زندگی کائنات کی عبادت سے افضل رسول اللہ کی زندگی کا ایک لمحہ۔ ہر دن صبح و شام آپ لوگ اذانیں سنتے ہو، مؤذن کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ گواہی اس کی دی جاتی ہے جس کو دیکھا ہو۔ تو نے میں نے دیکھا نہیں دیکھا، انبیاء نے دیکھا نہیں دیکھا، اولیاء نے دیکھا نہیں دیکھا، رسولوں نے دیکھا نہیں دیکھا، صرف ایک ذات آتی ہے جس نے دیکھا۔ کہو گے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا کوہ طور پہ، نہیں دیکھا، صرف سنا تھا، اسی وجہ سے کلیم اللہ کہا جاتا ہے، کلام کیا تھا اسی وجہ سے کلیم اللہ کہا جاتا ہے، دیکھ نہ پائے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر بھی دیکھنا چاہتے ہو، ذات کی تجلی نہیں دیتا، صفت کی تجلی دیتا ہوں۔ ذات کیا ہے؟ میری آنکھیں، میرے ہونٹ، میرے سر، یہ میری ذات ہے۔ صفت کیا ہے؟ میرا رومال، میری ٹوپی، میرے کپڑے، کیوں؟ میرے جسم سے جدا ہے، یہ میری ذات نہیں، یہ میری صفت ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ صفت کی تجلی دیتا ہوں، برداشت کر لی تو ذات کی تجلی دکھاؤں گا۔ صفت کی تجلی جو سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھی، موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوئی۔ یہی معاملہ عیسیٰ علیہ السلام سے چوتھے آسمان پہ ہوا، برداشت نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو چوتھے آسمان کی بات نہیں، ساتویں کی بات نہیں، مکان اللہ مکان کی بات نہیں، اپنے عرش سے پار بلا کے جہاں عرش بھی ختم ہو گیا تھا، نہ مکان تھا اور نہ لا مکان۔ ایک ہوتا ہے مکان یعنی مکان، اور جب مکان کے ساتھ لا آ جائے تو لا نفی کرتا ہے، لا مکان کا مطلب ہے یہاں
जहाँ मकान ही नहीं था, ऐसी जगह बुला के जब अल्लाह ने अपने सामने किया तो मा जागल बसर व मा तगा, अल्लाह ताला ने सूरह नजम में फरमा दिया, कभी मूसा का बहकना गिरना बताया, कभी ईसा अलैहि सलाम का बताया, कभी किसी के मेराज बताई, लेकिन जब महबूब की बारी आई तो फरमाया मा जागल बसर व मा तगा, मुझे मेरे महबूब की उन आंखों की कसम है कि जिसने मेरी जियारत इस अंदाज में की कि आंख मुझे देखते हुए झपकी भी ना थी।